شیخ ربیع نے دیکھا کہ یہ جو اخوان المسلمین ہے، حسن البنا کے علاوہ جو شر و فساد میں، تباہی میں، تکفیر و تفجیر میں، فتن و فساد میں جو شخص جو آئیڈیل ان کے ہیں، سب سے بڑا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ سید قطب ہے۔ ان کا انہوں نے مطالعہ کیا، ان کی کتابوں کا، اس کے بعد جواب لکھنا شروع کیا اور دیکھا کہ کس قدر جو ہے خباثت بھری ہوئی ہے ان کی کتابوں کے اندر، ان کی لٹریچر کے اندر، حتیٰ کہ صحابہ تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا، انبیاء تک کو جو ہے نہیں چھوڑا، اور پوری اسلامی تاریخ کو نہیں چھوڑا ہے۔ کیسا جو سنہری جو دور ہے دین اسلام کا، مسلمانوں کا سنہری، جو جس کو اللہ کے رسول نے خیر القرون کہا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد ذو النورین جنہیں کہا جاتا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی نہیں بخشا ہے۔ جی ہاں، کس کو انہوں نے چھوڑا؟ بلکہ پورے امت اسلامیہ کو نہیں چھوڑا ہے بندے نے، ایسی ایسی باتیں لکھ دی ہیں، اور خود یہ لوگ قائل ہیں اس بات کے، کافر کہہ دیا سب کو کافر۔ تو دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے مین یہی ہے، پوری جو ہے مشینری کے اندر کام یہی کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اس بندے کو ٹارگٹ کیا اور پورا جو ہے ان کو کھنگالا، پڑھا، اور اس کے بعد کتابیں لکھنا شروع کر دی ان پر، پورے حوالے کے ساتھ، ایک ایک حوالہ۔ اچھا یہ لوگ جو ہے کہیں گے کہ ارے ان کی جو پرانی باتیں تھیں، بہت ساری باتیں، گمراہیاں جو ہیں ان کی، اچھا یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ گمراہی ان کے اندر پائی جاتی ہے، بہت ساری گمراہی۔ وہ بندہ جو ہے اسلام کے نام پہ سوشلزم کو پروموٹ کیا ہے، اس کی کتاب الراسمالیہ، معرکۃ الاسلام والراسمالیہ مشہور ہے، اور یہ لوگ اردو میں ترجمہ کر کے اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں، جو بالکل جو ہے دین اسلام، نظام اسلام کے بالکل خلاف ہے، بالکل کفریہ باتیں انہوں نے کہی اس کے اندر۔ جو انسان کمیونسٹ یعنی کمیونزم نظام کو سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت میں، ارے بھائی سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت میں اگر تم کو کوئی نظام سامنے لانا تھا تو اسلام کے نظام کو لانا تھا، قرآن حدیث کی روشنی میں جو ثابت ہے۔ تو سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت میں انہوں نے باقاعدہ اشتراکی نظام، جس کو کمیونزم کہتے ہیں، اشتراکی نظام، جو جلاد اسٹالن اور کارل مارکس وغیرہ کا نظریہ ہے، ہاں، اس نظریے کو انہوں نے پروموٹ کیا باقاعدہ۔ اور آپ سوچ نہیں سکتے، جو ملحد کمیونسٹ وغیرہ کرتے ہیں کام، وہی انہوں نے کیا ہے اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ، اور پورے اسلام کو انہوں نے باقاعدہ جو ہے اس کو اشتراکی بنا دیا، اور اس کے لیے انہوں نے پوری تاریخ گھڑ ڈالی، الٹے سیدھے بیانیہ اور نیریٹو پیش کر کے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ معاذ کون تھے وہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے سیدھے سادے صحابی رسول جلیل القدر، جو پورے اس وقت کے عالم اسلام میں وہ تبلیغ کرتے تھے گھوم کر کے، مدینہ میں، کوفہ، بصرہ، عراق، اور پھر شام، مصر، کہاں کہاں، ان کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ اشتراکیت کے علمبردار تھے۔ اور اس وقت جو طبقاتی نظام اور سرمایہ دارانہ نظام پایا جاتا تھا، جو لوٹ کھسوٹ کر رہا تھا، حکومتی دولت کو لوٹ رہا تھا، اور اپنی لوگ جاگیریں بنا رہے تھے، اس وقت اس بندے نے اشتراکی نظام کا علم بلند کیا تاکہ لوگوں کے اندر معاشی مساوات پیدا ہو، یہ ہو وہ ہو، یعنی معاشی مساوات کے لیے اشتراکی نظام کا علم بلند کر رہا تھا کون؟ ارے بھائی یہ اشتراکی نظام بنایا کس نے؟ 18ویں 19ویں صدی میں، 19ویں صدی میں اس کو بنایا گیا، کارل مارکس وغیرہ کے ذریعے سے، اسٹالن لینن وغیرہ نے اس کو زبردستی لاگو کیا، فیل ہو گئے 50-60 سال میں، جو صحیح نہیں، وہ کہاں سے چلے گا؟ کیونکہ یہ لوگ ملکیت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور سید قطب نے باقاعدہ لکھا ہے صاف صاف عدالہ اجتماعیہ کے اندر کہ یہ حاکم وقت کو یہ اجازت ہے، یہ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ جو سرمایہ دارانہ طبقہ ہے قوم کے اندر، جو جاگیردار لوگ ہیں، جو بڑی بڑی دولت اور جاگیر والے، حاکم وقت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کی دولت کو چھین کر کے جو فقراء اور مساکین ہیں ان میں برابر تقسیم کر دے۔ یہ کس نے حق دیا بھائی؟ یہ اسلام میں کہاں یہ دیا گیا ہے؟ اچھا ایک طرف جو ہے یہ کسی حاکم کو مانتے ہی نہیں ہے، اور ایک طرف پیش کریں گے کہ حاکم کا محاسبہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ جو ہے کسی سے زیادہ کچھ لے نہیں سکتا ہے، اور جھوٹی اس میں جو ہے جھوٹا واقعہ بھی اس میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے کہ ان سے ایک بندے نے سوال کر لیا کہ تمہارا یہ
تم نے جو ہے یہ ایک جوڑا کہاں سے کپڑا پا گیا، دو کپڑا کہاں سے سلا لیا، ہم لوگوں کو ایک ایک دیا، سب جھوٹی کہانی۔ اور دوسری طرف حاکم کو ایسا ہے نہیں، بالکل اس کو مطلق ڈکٹیٹر بنا رہے ہیں، ایک طرف ڈکٹیٹر بنا کے پیش کر رہے ہو اور دوسری طرف جو ہے اس کو کوئی اختیار بھی نہیں دینا چاہتے ہو۔ یہ سید قطب کے یہاں تضاد پایا جاتا ہے۔ یعنی جب وہ جو نظام حکمرانی کے تعلق سے جو اسلامی طریقہ ہے قرآن و حدیث کے اندر، جب اس کے خلاف لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ سارے حقوق ختم، کوئی فرق نہیں، کہیں گے صرف جو ہے اللہ کی حاکمیت ہونا، کسی کوئی اختیار نہیں ہے، وہ صرف جو ہے ایسا کرے گا ویسا کرے گا، اور ایسا کوئی ہے ہی نہیں اس وقت، ایسا کوئی ہے ہی نہیں اس وقت۔ اور جب دوسری طرف جو ہے اشتراکی نظام کو غالب کرنا اور دین کے نام پہ عالم اسلام کے اندر تو حاکم وقت کو ڈکٹیٹر بنا دینا، اس کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ان کی یہ دو کتاب کافی ہے، العدالہ الاجتماعیہ اور اس طریقے سے معرکۃ الاسلام والرأسمالیہ، یہ دونوں پڑھ لو، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ اشتراکی نظام کو کیسے یہ انہوں نے پروموٹ کیا ہے، یہاں تک کہہ دیا کہ مسیحیت کا، اشتراکیت اور مسیحیت کا چربہ ہے دین اسلام، یہاں تک کہہ دیا نعوذ باللہ۔ یعنی مسیحیت کے اخلاق اور جو ہے اشتراکی نظام کے اندر جو معاشی نظام پیش کیا گیا ہے، کہا کہ اسلام اسی کا نام ہے۔ بتائیے، جو آدمی قرآن حدیث سے ناواقف ہوگا وہ یہی بات کہے گا۔ تو بہرحال، اور کیسے انہوں نے تکفیر اور تفجیر کا کام کیا، پھیلایا، دہشت گردی کو پروموٹ کیا ہے، اس سے پہلے کیسے وہ ملحد تھے، کیسے وہ عبادیت پسند تھے، کیسے وہ یہودیوں کی بنائی ہوئی تنظیم ماسونیت میں کیسے وہ رہتے تھے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ لوگ کہیں گے کہ ان کے یہاں گمراہیاں تھیں، مانتے ہیں گمراہیاں تھیں، گمراہی کب یہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے یہ سب کچھ توبہ کر لیا اور اچھے ہو گئے۔ یعنی اخوان المسلمین کو جب انہوں نے جوائن کیا اپنی زندگی کے آخر کے 10 سالوں میں، اور اس میں بیشتر وہ جو ہے کہاں رہے، جیل میں رہے۔ ہمارے خیال وہ 54 میں انہوں نے جو جوائن کیا، 66 میں ان کو جو پھانسی دے دی گئی، اور ان سالوں میں وہ زیادہ تر کہاں تھے، جیل میں تھے۔ 2-4 سال مشکل ہے باہر رہے ہوں، نہیں تو باقی جیل میں انہوں نے گزاری۔ تو اس وقت، اور خاص طور سے جب امریکہ سے واپس آئے، وہاں کے جو ہے CIA کی جو خفیہ ایجنسی ہے، ان لوگوں سے مل کر کے واپس آئے اور یہاں اخوان المسلمین آ کر کے انہوں نے جوائن کر لیا۔ اس کے بعد یہ سمجھ لو کہ دھل گئے، واشنگ مشین ہے، اخوان المسلمین میں چلے جاؤ، پکے مسلمان ہو جاؤ گے، ہاں، اس سے باہر رہو گے تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو ان کے پاس واشنگ مشین ہے اخوان المسلمین کے نام سے، اس میں جیسے کوئی گیا، جیسے دھل گیا، اس کا سارا پاپ دھل گیا۔ وہ بندہ مانتے ہیں گمراہ تھا، عبادیت پسند تھا، ماسونی تو انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، لماذا کنت ماسونیا، میں ماسونی کیوں تھا، ہاں، انہوں کی کتاب ہے باقاعدہ، لماذا آدمونی، مجھے پھانسی کیوں دی گئی، خود انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ لوگ کہیں گے کہ ان کو جو ہے وہ کتاب انہوں نے لکھ دیا تھا حکومت وقت کے خلاف، حکومت نے برداشت نہیں کیا پھانسی، بھائی جھوٹی کہانی پھیلائیں گے۔ ارے بھائی جھوٹی کہانی پہ کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے، سید قطب نے خود کتاب لکھی ہے لماذا آدمونی، اس کتاب کو پڑھ لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کو پھانسی کیوں دی گئی ہے۔ اس کتاب میں، جیل ہی میں انہوں نے لکھا ہے، اس کتاب کے اندر سب لکھا انہوں نے۔ تو یہ حقائق نہیں بتاتے ہیں، صرف جو ہے خرافات کی دنیا میں، خوابوں کی دنیا میں گھماتے ہیں، جذبات میں لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، اور ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ کہیں وہ پہلے گمراہ تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، توبہ کہاں کیا، رجوع کہاں کیا، یہ نہیں بتائیں گے۔ ارے بھائی، سب سے پہلے دکھاؤ نا، گواہی دکھاؤ، سب سے پہلے ثبوت دکھاؤ کہ انہوں نے اگر توبہ کیا ہے تو کہاں کیا ہے، رجوع کیا تو کہاں کیا ہے۔ وہ نہیں دکھائیں گے، سب جھوٹ ہے، کہیں نہیں رجوع کیا، نہ توبہ کیا، کچھ نہیں کیا ہے۔ ان کے زمانے میں ایسے علماء پائے جاتے تھے جو ان کا جواب دیتے تھے کھل کر کے، لیکن کبھی جو ہے وہ رجوع نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے شیخ ربیع نے جو کتاب لکھی ہے ان کے جواب میں، اور ان پر رد جو کیا ہے، 2 ایڈیشن کا انہوں نے استعمال کیا، حوالہ دیا ہے، ایک 5 نمبر کا اور ایک 12 نمبر کا، جی ہاں 12 نمبر کا، کہ ان کی زندگی میں جو آخر میں جو ایڈیشن چھپا، آخری میں جو چھپی ہے کتاب، اس کا بھی حوالہ دیا، اور اس سے پہلے کا بھی حوالہ دیا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دیکھو پہلے بھی شیخ ربیع نے یہ چالاکی کی ہے، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں بہت زیادہ، اور انہوں نے دھوکہ دیا، اور کتابیں بھی لکھ ماری ہیں اس طرح سے۔ عبداللہ عزام نام کر کے، جو کہ جس نے کہ سب سے زیادہ عرب نوجوانوں کو فسادی ذہنیت میں ڈھالنے والا بنایا، جس نے سید قطب کے طریقے کے مطابق آپ دیکھیں گے تو یہ جو ہے بہت بڑا منظم مانا جاتا ہے عبداللہ عزام نے، عرب نوجوانوں کو جس نے تربیت دیا ہے سید قطب کے ماڈل پر، اور کہا تم اپنے ملکوں میں جاؤ اور وہاں پر جو ہے تمہیں اصل جو ہے جنگ لڑنی ہے۔ جی ہاں،
یہ عبداللہ بن عزام کو لوگ جانتے نہیں زیادہ کہ کتنا جو ہے فاسد انسان تھا، اور اپنے ملک کو چھوڑ کر کے کہاں کا، فلسطین کا، اپنے ملک کو چھوڑ کر کے یہودیوں کے چنگل میں جو پھنسا ہوا ہے اس کے بارے میں نہیں سوچا کچھ کہ اس کو کیسے آزاد کرایا جائے، اس کے لیے کیسے کام کیا جائے، بلکہ دوسرے جو ہے عرب ملکوں کو، جو فلسطین کے لیے جنہوں نے کام کیا، ان کو کمزور کرنے کے لیے، ان ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے یہ وہاں کے نوجوانوں کو تربیت کر رہے تھے۔ یہ اخوانیوں کی حالت ہے، یہ ان کی اوقات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں اپنے ملک کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے یہاں ملک کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، اس لیے کبھی یہ وفادار نہیں ہو سکتے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ شیخ ربیع ان کو اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے سید قطب پر جو رد کیا ہے، ان کی جو باطل افکار اور شر و فساد کو جو اجاگر کیا ہے، ان کی گمراہیوں کو جو پیش کیا ہے، اس کے لیے انہوں نے دو حوالے دیے ہیں۔ ایک شروع کے حوالے دیے ہیں جو شروع میں ان کی کتابیں چھپی ہیں، اور ایک آخر میں جو کتابیں تاکہ ثابت کر دیں کہ تم لوگ جو ایسی باتیں کہتے ہو نا کہ انہوں نے آخر میں رجوع کر لیا تھا ایسا اور ویسا، یہ سب جھوٹ ہے تم لوگوں کا، ایسا کچھ ہے نہیں، رجوع جو انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اگر جو باتیں ان کے 5ویں ایڈیشن میں ہے وہی بات جو ہے 12ویں ایڈیشن میں ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس کا مطلب رجوع نہیں کیا ہے، اور اگر رجوع کیا ہے تو کوئی دوسری کتاب دکھاؤ، ایسا کوئی دکھا ہی نہیں سکتا، اخوانی آج تک نہیں دکھا سکتا۔